अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। 10 मई इतवार का दिन है नाज़रीन। 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है ज़िला खुशाब में तहरीक लबैक पर जुल्म और जबर का एक और दिलखराश वाक़या। और दूसरी बात करेंगे मौलाना तारिक जमील का दोहरा मयार। और तीसरी बात करेंगे कबूला शरीफ ज़िला पाकपतन में पंजाब हुकूमत ने एक और मस्जिद शहीद कर दी। ये 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि यह हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ज़िला खुशाब में चंद रोज़ कबल 2 झूठी FIR दाखिल करके इनमें ज़िला अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान सरदार ज़मरद अब्बास खान बलोच साहब समेत 16 कारकुनान और ज़िम्मेदारान को अदालत की तरफ से 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और इनके साथ 1-1 लाख जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई थी, जो कि एक झूठी FIR पर बहुत ज़्यादा सज़ा बनती है। इतनी सज़ा किसी कानून में बनती ही नहीं है जितनी उस जज साहब ने दी थी। ज़ाहिर जज साहब को ऊपर से अहकामात होंगे और ऊपर के अहकामात की रोशनी में ही सज़ाएँ आजकल सुनाई जा रही हैं। इंसाफ वाली कहानी ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, अब इसी जुल्म के सिलसिले को जारी रखते हुए नायब अमीर क्रेन पार्टी ज़िला खुशाब अल्लामा नूरुल हसन शाह हाशमी साहब को मनगढ़ंत झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई है। यानी कि पहले 16 कारकुनान को इन 2 झूठी FIR में सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तहरीक लबैक का अमीर भी इसमें शामिल था। अब जो तहरीक लबैक का नायब अमीर था ज़िला खुशाब का, उसको भी मनगढ़ंत और झूठे इल्ज़ामात में पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई है। ये है एक दुश्मनी जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने तहरीक लबैक के साथ लगाई हुई है और वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती जिसमें तहरीक लबैक को वो टार्चर या प्रेशराइज ना करती हो। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। मौलाना तारिक जमील का दोहरा मयार कल देखने में आया है। उनके कौल और फ़ैल में बड़ा ही तज़ाद नज़र आया है। हम बचपन से ही मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीरें सुनते थे। जब ये 97-8 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमें बड़े हुए तो हमें समझ आई। हमने जो है 2017 के बाद तो हमने बिल्कुल तारिक जमील साहब को सुनना ही छोड़ दिया था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ही तकरीरें वीडियो सुनते थे और उनकी ऑडियो सुनते थे। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब अपनी पॉपुलैरिटी रखते हैं। पूरी दुनिया में एक मशहूर आलिम दीन के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन कल उन्होंने जो हरकत की है, मैं तो हरकत ही कहूँगा कि एक उलमाए कराम यानी कि इतने बड़े लेवल का आलिम, उसको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कल आप आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में देख सकते हैं कि वो गाड़ी से उतरते हैं, लोग उनका दरवाज़ा खोलते हैं, गार्ड भी साथ होते हैं। जब उतर के आगे आते हैं तो काफ़ी आवाम भी उधर मौजूद होती है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा 10 से 12 साल का दौड़कर उनको हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मौलाना साहब उनके हाथ झटक देते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते। यानी कि इतना तकब्बुराना अंदाज़ उनका मैंने ये पहली मरतबा देखा है। पहली मरतबा बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। यकीनन बाकी जो लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा। एक आलिम दीन हमारे लिए एक मशअल राह होता है, हमें समझाने वाला होता है। लेकिन जब उसका अपना किरदार इस तरह का हो तो फिर बंदा ऐसे आलिम दीन से क्या सीखेगा। ये उनका दोहरा मयार, यानी कि एलीट के लिए उनका मयार और गरीबों के लिए मयार, और ये एक आलिम दीन को शुबा नहीं देता कि वो इस तरह का यानी कि रवैया रखे अमीरों के साथ और गरीबों के साथ। और ये बिल्कुल एक गलत बात है जिस पर उनको माजरत करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कर देना चाहिए।
آپ وہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے آتا ہے اور مولانا صاحب اس طرح ہاتھ جھٹک کر ان کو پیچھے کر دیتے ہیں اور ان سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ اگر ہاتھ ملا دیتے تو مولانا صاحب کا کون سا خرچہ ہو جانا تھا، جو دن رات ہمیں بھائی چارے کے اور محبت کے قصے سناتے ہیں، پوری عمر لوگوں کو یعنی کہ پیار اور محبت کے قصے سناتے رہے کہ اسلام اس طرح کا سبق دیتا ہے، اس طرح کا درس دیتا ہے، اور خود اس درس سے کوسوں میل دور ہو، تو پھر بندے کو جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان سے کچھ اور الفاظ نکلتے ہیں لیکن ان کے کردار سے کچھ اور ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، آگے چل کر میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا مولانا طارق جمیل صاحب کی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک جوان غیر محرم عورت ہے اور جوان بھی ہے، اس کو جپھی لگا کر ملتے ہیں، یعنی کہ پراپر جس طرح جپھی لگاتے ہیں اس طرح جپھی لگا کر ان کو ملتے ہیں۔ کیا ایک عالم دین کا یہ کام بنتا ہے کہ ایک غیر محرم عورت کو جپھی لگا کر ملے، اور وہ بھی کیمرے کے سامنے اور لوگوں کے سامنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ دوہرا معیار ہے کہ لیڈیز کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ عورتوں کو جپھی لگا کر آپ ملیں؟ یہاں تک کہ ہم نے تو ان سے ہی سنا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو آپ چھو بھی نہیں سکتے اور خود جپھیاں لگا کے مل رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان کے دین کی، کہ یہ ہمیں دین بتاتے کچھ اور ہیں، خود کچھ اور کرتے ہیں۔ تو بندہ کیا کرے؟ ان سے کیا سیکھے؟ ان کو کیا فالو کرے؟ ان کا اپنا ہی کردار مشکوک ہے۔ آپ وہ جو لڑکی کو جپھی لگا کر مل رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھ لیا مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ انٹرنیشنل مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کا دوہرا اور دوگلا معیار میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور پوری سوشل میڈیا پر بھی ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً ان کو جو ہے وہ ایک بیان دے دینا چاہیے اور معذرت کر لینی چاہیے اس پہ، کیونکہ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی معافی مانگنے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی، تو ان کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور دوبارہ اس کام سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا قول اور فعل ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹس دیکھ کے آپ جو ہے وہ اپنا رویہ رکھیں ان کے ساتھ۔ کوئی لینڈ کروزر گاڑی میں آئے تو آپ جبھیاں لگا کر ان کو ملیں، اور ایک پیدل آئے تو آپ ان کو سلام بھی نہ کریں۔ تو یہ دوہرا معیار ایک عالم دین کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ قبولہ شریف ضلع پاک پتن میں پنجاب حکومت نے ایک اور مسجد شہید کر دی ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ ہم تفصیلات چاہ رہے تھے، تفصیلات ہمیں مل گئی ہیں۔ قبولہ شریف میں دعوت اسلامی کے مرکز مسجد کو تجاوزات کے نام پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے ہمیشہ کہ پترو گل اسپیکراں تک نہیں رہنی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ تمام علماء کرام کو جب اسپیکر ہٹائے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی مسجد کے اسپیکر نہیں ہٹانے دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا تمام علماء کرام اس پہ اپنا موقف اپنائیں اور اسپیکر مت اتارنے دیں۔ لیکن اس ٹائم پر بابا جی کی بات یہ نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، اور پھر بابا جی کہتے تھے کہ پترو گل اسپیکراں تک نہیں رہنی، گل بہت دور تک جانی ہے۔ وہ دور تک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب بابا جی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن بابا جی کی جو کی ہوئی پیشن گوئیاں تھیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ہم نے نظر آ رہا ہے ہر ہفتے 15 دن کے بعد پنجاب حکومت کہیں نہ کہیں مسجدیں شہید کرتی جا رہی ہے، اور یہ سب جو بابا جی نے بتایا تھا بالکل یہ سب ہونا ہی تھا۔ اہل سنت کی خاموشی کی
سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی دل کی سنتے ہیں، دل کی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ساتھ مل کر نہیں چلتے، اور اگر یہی حالات رہے پھر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اب یہ جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اقتدار کے نشے میں بے ہوش بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ نمرود اور یزید سے بھی بڑے طاقتور سمجھ بیٹھے ہیں، اب انہوں نے مسجدیں شہید کرنی ہیں اور شہید کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ جو بھی احتجاج کے لیے سامنے آئے گا ہم گولیوں سے بھون دیں گے ان کو۔ ہمارے پاس دنیاوی طاقتیں ہیں، یہ طاقتوں کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اب ان کے دلوں میں عوام کا خوف بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ پاک کا خوف بھی مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ اور تمام علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اب عوام کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں اور حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور آہستہ آہستہ کر کے یہ تمام بڑی بڑی مسجدیں شہید کرتے جائیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا سوشل میڈیا پر یہ بھی کہنا ہے کہ مسجد نہیں گرائی گئی، یہ کچن اور واش روم کی دیواریں جو آؤٹ تھی، گورنمنٹ کی سائڈ پہ تھی یا روڈ کی سائڈ پہ تھی، وہ انہوں نے خود گرائی ہیں یا خود شہید کی ہیں، لیکن آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔